علیہ وسلم کو روز ازل ہی سے اپنے محبوب کو قیامت کے میدان میں امتوں کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کی نجات کے لیے مبعوث فرمایا۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ روز ازل ہی سے اللہ نے اپنے محبوب کو امتوں کی بخشش، ان کی مغفرت، ان کی نجات کے لیے مبعوث فرمایا۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، کسی کو دوسرے کا حال دریافت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب کے سب اپنے حال میں مستغرق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر طبقات جہنم اور درجات بہشت کا مشاہدہ کرایا، تاکہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر رسول خدا قیامت کے دن سختی محسوس نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ اس لیے شب معراج تمام حالات سے آگاہ فرما دیا، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، ہولناک وقت ہوگا، لمحہ ہوگا، ایک لمحہ قیامت سے زیادہ بڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے قیامت میں آدم علیہ السلام بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، ادریس علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، نوح علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں۔ قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور میرے آقا قیامت کے اس ہولناکیوں کے بیچ بھی امتی فرما رہے ہوں گے، امتی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کو ایسے کون نائب بنائے گا جو زمین پر خون ریزیاں کرے، فساد پھیلائے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ارے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں ان میں اپنا پیارا نبی مرکز فرماؤں گا۔ اے فرشتوں جن کے صدقے کل کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، جن کے صدقے 14 طبق بنائے گئے، اے فرشتوں تمہاری نگاہیں صرف زمین پر فساد پھیلانے والے فسادیوں کی طرف ہے، اور میری نگاہ قدرت میرے محبوب کی شفاعت کی طرف ہے۔ فرشتوں نے جو اللہ کے رسول کا نام سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، تو عرض کیا مولا ایک مرتبہ تیرے محبوب کو عرش پر بلا، تاکہ تیرے محبوب کو ہم بھی دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں، ان کا دیدار کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آئیے عرش پر تشریف لے آئیے، آسمان والوں اور عرش والوں کو اپنا دیدار کرائیے۔ اور پھر صدائے سروش آئی، آج کی رات کو رات ہے، آج کی شب کو شب ہے، شب معراج کو رات ہے، جس میں عرش والوں اور آسمان والوں کو میرے محبوب کا دیدار کرایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے 4 وزیر ہیں، ارے بولو سبحان اللہ، ہمارے 4 وزیر ہیں، فرماتے کتنے وزیر ہیں؟ 4 وزیر ہیں، فرماتے 4 وزیر ہیں، تو زمین پر تو آسمانوں میں، زمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان حضرت عمر فاروق، آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ اب جب 4 وزیر ہوئے تو صوبے 2 ہوئے، کتنے صوبے ہوئے؟ 2 صوبے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب زمین کے صوبے کا تو مشاہدہ فرما ہی رہے ہیں، دوسرا صوبہ آسمان کا بھی مشاہدہ فرمائیے، آگے عرش پر تشریف لائیے۔ ہم نے جو آسمان عرش اعظم سدرۃ المنتہا مکہ آپ کے حوالے دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیے۔
اس دنیا میں جتنے پیر نبی تشریف لے آئے، انبیاء تشریف لے آئے، سب نے اللہ کے دین کے بارے میں بتائے کہ نہیں؟ سب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام دین بتائے، اللہ کی اہمیت بتائے، اللہ کے بارے میں بتائے، جنت کے بارے میں بتائے، جہنم کے بارے میں بتائے، حق ناحق کے بارے میں بتائے، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ دین کا اعلان ہوا، اللہ کی اہمیت کا اعلان ہوا، مگر اللہ کو دیکھے بغیر گویا اللہ نے فرمایا محدود آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے مجھے بغیر دیکھے میرا دین کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ بھی بغیر دیکھے میرے دین کا اعلان فرماتے رہیں تو ان میں اور آپ میں کیا خصوصیت باقی رہ جائے گی؟ آئیے عرش پر تشریف لائیے، مقام اللہ مقام کا سیر کیجیے، سب نے میرے دین کا اعلان بغیر دیکھے کیا ہے، آپ دیکھ کر اعلان فرمائیے تاکہ دیکھنے اور سننے کے دونوں عام عام ہو جائے۔ کی شروع تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ کہ ہم نے ایک پر یہ وہ رسول ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، کوئی وہ ہیں جن کوئی وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہیں جو سب پر درجوں بلند ہے، جو سب پر درجوں بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کو جانا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے تھے، انبیاء کرام کی بات تھی، گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، اور سے سنیے صفی اللہ بنایا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا۔ آمینہ کا لال تشریف لے آئے، رسول کائنات تشریف لے آئے۔ صحابہ کی گفتگو سنی، فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو سنی، انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا تھا۔ میرے صحابہ یقیناً اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ فرماتے میرے صحابہ سنو، خبردار کریں میرے آقا، فرماتے انا حبیب اللہ، فرماتے اے میرے صحابہ خبردار یاد رکھو، یقین جانو اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ میرے آقا حبیب اللہ بھی ہیں، نور اللہ بھی ہیں، میرے آقا نبی اللہ بھی ہیں، اب سب مل کر کہہ دو محمد رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، حبیب اور کلیم کے درمیان کیا فرق ہے؟
تو حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا فقال الکلیم یعمل برضاء مولاه والحبیب یعمل برضائه والکلیم یحب اللہ والحبیب یحب اللہ والکلیم یاتی الى طور سینا ثم یناجی والحبیب ینام على فراشه فیاتی جبریل فی طرفت عینی الى مکان لم یبلغه احد من المخلوقین۔ کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا پر عمل کرے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ حبیب وہ ہے جس کے عمل سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، حبیب وہ ہے جس سے اللہ محبت کرے۔ کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آئے اپنے رب سے کلام کرنا چاہے، حبیب وہ ہے کہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہوں، جبرائیل امین پہنچ کر والے آئے جہاں مخلوقات میں سے کوئی نہ پہنچ سکا ہو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔